صدر عارف علوی صاحب کی ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اب یہ بات نہیں آپ کریں گے کہ نیب ایک ریورس ایکشن کے اندر نظر آ گیا ڈاکٹر صاحب کو لے کے ہمیں؟ نہیں، اب نہیں نظر آ رہا. یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کا اور پی ڈی ایم کا سمجھ آ رہی تھی کہ انہوں نے جو اپنے گلے میں یہ توق ڈالا ہے، اتنی مہنگائی، اتنے مشکل حالات میں، جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بھی نیچے جائیے، یہ یوں اوپر جا رہے تھے. اور عمران صاحب کی بہت زیادہ، عمران خان کی اس کے اوپر تنقید تھی، مگر جس دن سے یہ آئے ہیں اور یہ نظر آ رہا تھا جانتے بوجھتے کیا، اور اس میں یہی ریزن سمجھ آ رہی تھی کہ ان کے 2-4 گول ہیں جس پہ کانسٹنٹلی کام ہو رہا تھا. ایک تھا کہ جو باہر مفرور لیڈران ہیں ان کی واپسی جو ہے، اسحاق ڈار صاحب پہلے آ چکے ہیں، اب اطلاع ہے کہ ان کی بھی ٹکٹ انہوں نے بک کرا لی ہے سلمان شہباز صاحب نے، اور پہلے ہی ان کو پہلے ہی پتا کہ عدالت سے کیا ضمانت ہو جائے گی، کیا ملے گا، اور وہ اسلام آباد آ رہے ہیں. یاد رہے کہ لاہور نہیں جا رہے، وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بھی کیسز کی 90% کیسز تو انہوں نے ریموو کروا لیے ہیں. نیب میں میرا خیال تھا کہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں، یہ پچھلے جو نیب چیف ہیں جاوید اقبال صاحب، ان سے تھوڑے سے بہتر ہوں گے، بہرحال ایک پروفیشنل رہے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے بھی یہ تمام، آپ نے صحیح ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، سلاطین کٹھے ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن کے اندر بھی جو ہے سلطان سکندر راجہ، آفتاب سلطان جو ہے، اور وہ سلاطین جو ہیں کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. ٹوٹلی ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور بالکل بھی ورنہ ہے کہ آپ سرکاری عمر ساری کو تھوڑا سا قاعدہ وائدہ رکھ کے آپ ٹھیک ہے اس میں سے گنجائش نکالتے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور راجہ ریاض صاحب کے ریکمنڈیشن پہ ہوئی ہے، ان کے اپروول سے ہوئی بھی ہے، اور ان یوزول، مگر پھر بھی آپ کی اپنی بھی ایک ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہوتی ہے کہ آپ ابھی وہ کوئی وہ نہیں ہے. 90% لوگ تو آلریڈی وہ نیب کے اندر ترامیم کے بعد سے وہ ان کو نکال دیا گیا، عدالتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی ہے. اس میں آپ جو ہے نواز شریف صاحب کو ریموو کریں گے. میرا نہیں خیال ہے جب تک ان کی وہ ضمانت ہو نہیں جاتی، کیس ختم نہیں ہوتا، وہ کیونکہ ایک دن سے بھی میرا نہیں خیال ہے جیل میں رہنا چاہیں گے. اور ان کا کیس جو ہے اسحاق ڈار سے اور سلمان شہباز سے ذرا مختلف ہے. سلمان شہباز پہ منی لانڈرنگ کا 25 سال کا 25 ارب روپے کی کا کیس تھا، اور وہ بڑا اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جی یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. ایون شہباز شریف صاحب پہ جو پرائم منسٹر پہ اور ان کے بیٹے پہ تھا، وہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ حدیبیہ 2 ہے، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. مگر ون آفٹر انادر انہوں نے اپنے گول میں تکمیل کر لی ہے کہ لوگ باہر بھی ہو رہے ہیں. اور اب یہ جو ہے تیسرا گول یہ تھا اثاثے واپس لینے کا، تو وہ اثاثے بھی واپس ہو رہے ہیں، دھڑا دھاڑ ہو رہے ہیں روز جو ہے نیب آؤٹ آف دا وے جا کے، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا، یہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ابھی گو کہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ شاید تاخیر ہوتی جا رہی ہے. اور پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ ڈبل ایکشن کر رہے ہیں، وہ بالکل وہ درمیان میں اب ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. آؤٹ آف دا وے جا کے تو فیورز ہی ملتی ہیں عامر صاحب، کبھی اس کے اندر کسی کو پرواہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ایک دفعہ کیس ختم ہو گئے تو بس ختم ہو گئے. مگر ابھی ایک تلوار لٹک رہی ہے، وہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ جو نیب کے اندر ترامیم کی ہیں اس کے اوپر ایک فیصلہ دینا ہے. اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ترمیم جو کی گئی ہیں انہی لوگوں نے قانون میں تبدیلی کی ہے جو اس کے بینیفیشری ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو سپریم کورٹ اس طرح اگنور نہیں کر سکتا کہ وہی لوگ بنا رہے ہیں قانون اور وہی لوگ اس کے بینیفیشری ہیں. تو یہ آگے بھی ٹیک اپ کیا، اگر وہ سپریم کورٹ اس پہ اپنا کچھ اس ترامیم کو اڑا دیتی ہے تو یہ سارے کیسز جو ہیں، جتنے بھی یہ لوگ وکٹری کے سائن بنا رہے ہیں، یہ دوبارہ ان کے کیس کھل جائیں گے. اور یہ کبھی ہے جو کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی تاخیر ہوگی، یہ فیصلہ آ جانا چاہیے، یا نواز شریف کی بھی ضمانت پہلے ہوتی ہے اور بعد میں اگر یہ فیصلہ آئے گا تو پھر وہ پھنس ٹھیک ہے. ابھی عامر صاحب ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ میں گروپ نہیں کہوں گی، شہباز فیملی ان ایکشن نظر آ رہی، شہباز شریف صاحب کی. مریم صاحبہ ادھر اڑان بھر گئی ہیں، سلمان شہباز یہاں آ رہے ہیں، حمزہ شہباز آلریڈی یہاں پر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیملی ٹیک اوور کرنے جا رہی ہے؟ نواز شریف صاحب اور ان کے فیملی تو کمپلیٹ ملک سے باہر ہے. نہیں، مریم بی بی کی تو وہ کسی وقت بھی آ سکتی تھی، ان کے پاس اب ان کے اوپر کوئی اس طریقے سے کوئی گرفتاری کا تو وہ عمل نہیں ہے. مگر وہ ایک تو پریفر کر رہی ہیں، وہ باہر رہ رہی ہیں، دوسرا وہ ٹوٹلی خاموش ہیں. تو وہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کس لیول پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ٹویٹس بھی جو کرتی تھی، آخری ٹویٹ بڑی کم ٹویٹ کرتی ہیں اور خاموشی ہے. اور یہ ایک تو سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو ہے کیونکہ نون لیگ جو ہے
ان کی بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ کسی موقع پہ ان کی پالیٹکس جو چمکی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چمکی تھی. تو اس وقت وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر بھی شہباز شریف ہیں, تو وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں جو وہ اپنے برانڈ کی پالیٹکس کر سکیں. تو ظاہر ہے اس وقت نظر آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ظاہر ہے پرائم منسٹر بھی ہیں, اس وقت ان کا پہلے سے زیادہ رول ہے اور ان کے بیٹے واپس آ رہے ہیں, ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. تو مگر میرا خیال ہے ان کے بھی ڈگری کا فرق ہے, پر نواز شریف صاحب کا ہولڈ آن پارٹی وہ ہے اور میرا خیال رہے گا. ٹھیک ہے, چلیے یہ تو بات ہوگی سیاست کو لے کے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں اس خوف کی عامر صاحب جس کے زیر اثر اس وقت خیبر پختونخوا میں کہوں گی بلکہ شاید پورے ملک کی عوام اس خوف کے تلے آ چکی ہے. جو دہشت گردوں کی طرف سے ہمیں واقعات دیکھنے کو سننے کو مل رہے ہیں, جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی لرزہ خیز ہیں. جی بہت ہی خوفناک ہے, بلکہ آپ اگر وہ اس کی تفصیل بتا دیں فگرز کی, کہ ابھی جو ہے لیٹسٹ یہ ہے کہ بنوں کے اندر جو ہیں 2 واقعات ہو چکے ہوئے ہیں. ایک اہلکار کو وہ نہ صرف کہ قتل کیا گیا, اس کے بیٹے کو اور اس کو, بلکہ اس کو جو ہے سر قلم کر دیا گیا. وہ ہم تصویر نہیں دکھا سکتے کہ وہ اتنی خوفناک تصویر ہے. پر اس کے علاوہ جو ہے یہ بنوں میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں, پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں واقعات ہیں, اس کی اگر آپ تفصیل بتا دیں, اور زیرستان میں یہ ہوا, ٹوٹل کتنے ہوئے ہیں وہ فگر. بالکل میں وہی بتانے جا رہی ہوں عامر صاحب. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر سے 2006 والی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. وزیرستان کی آپ نے بات کی, 1 مہینے کے دوران ٹارگٹ کلنگ کے 46 واقعات ابھی تک صرف رپورٹ ہوئے ہیں. بہت سارے اور واقعات ہیں جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئے ہوں گے. 10 مہینے میں 88 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں, 100 سے زائد زخمی ہیں. اور جو پولیو ورکرز ہیں, جو ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے, پولیو ورکرز نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ غیر محفوظ ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید جو دہشت گرد ہیں ان کا ہدف بھی یہی لوگ ہیں. اور نوشہرہ میں گزشتہ روز جو ابھی کل دن گزرا اس میں 3 پولیس اہلکار نشانہ بنائے گئے. اور ابھی جو آپ نے ایک واقعہ بتایا یہ بڑی کرٹیکل صورتحال ہے, سر تن سے جدا کر دیا, لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, مگر ہمیں کہیں پر بھی صوبائی حکومت اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہی جس طرح سے ہونا چاہیے. اسے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ بہت تواتر سے ہو رہے ہیں اور اس کا سکیل بڑھ گیا ہے. یہ 10 ماہ میں 88 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں, 100 سے زیادہ زخمی ہے, بہت زیادہ ہے. اب 2 قسم کے وہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. ایک تو دہشت گردی ہے, TTP نے اپنا جو حملے ہیں وہ تیز کر دیے ہیں, تواتر سے ہو رہے ہیں, اور اس کے بے ایمانہ جو ہے بہت ہو رہے ہیں, اور اس کی اس طرح کی بھی ہیڈنگ ٹائپ کر رہے ہیں. دوسرا پولیو ورکرز کے اوپر یہ ایک مہم چلی ہوئی ہے, یہ پھیلتی ہی جا رہی ہے, کنٹرول ہی نہیں آ رہی. اور انہوں نے کئی دفعہ تو وہ بیچارے اب بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور سلام پیش کرتے ہیں ہم پولیو کے ورکرز کو اور ان پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے ان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دی, مگر ان کو ٹارگٹ کلنگ ان کی جاری ہے, اور وہ ایک بالکل دوسرا ہے. مگر یہ اس وقت ملک کے جو ویسے اقتصادی حالات ہیں, سیکورٹی حالات ہیں, اور یہاں پہ پرابلم یہ کہ تگ دو چل رہی ہے, لڑائی مار کٹائی سیاسی طور پہ چل رہی ہے, یہ اگنور ہو رہا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا ایریا بھی بڑھتا جا رہا ہے. یہ سوات سے شروع ہو کے اب یہ پورے ساؤتھ میں چلا گیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان, بنو, یہ سارا علاقہ درمیان میں ایکسپاٹا جو ہے ان سب میں بھی آ چکی ہے. ایک تو ایریا کی ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے, دوسرا اس کا سکیل بڑھتا جا رہا ہے. یہ آئے روز جو ہے ان میں سے کافی اس طرح کے واقعات ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہے.